وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کی ذمہ داری اپوزیشن پر ڈالنے کا ایک وتیرہ اپنا لیا ہے، جس سے عوامی مسائل کے حل کی طرف پیش رفت نہیں ہو پا رہی۔ ان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں مہنگائی، بے روزگاری اور افراط زر نے لوگوں کا برا حال کر رکھا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ابھی ابال کی منزل تک نہیں پہنچے، اور حکومت کو اس منزل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب لوگوں کے جذبات ابال کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں ٹھنڈا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ابال حکومت کو اتار کر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ تجزیے میں کیا۔ عمران خان کی جانب سے ہر مسئلے کی ذمہ داری اپوزیشن پر ڈالنے کی روش کا جائزہ لیتے ہوئے سہیل وڑائچ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اپوزیشن کہاں تک حکومت کی پرفارمنس میں رکاوٹ بنی۔ سچ تو یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی تقریروں کے علاوہ نہ تو حکومت کی قانون سازی روک سکی ہے اور نہ ہی اپنی مرضی کا کوئی قانون پاس کروا سکی۔ اپوزیشن چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئی تو سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن ہار گئی اور حکومت جیت گئی۔ اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اپوزیشن سوائے گیدڑ بھپکیوں کے حکومت کا راستہ روکنے میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ لہٰذا اگر یہی سچ ہے تو پھر حکومت کیسے اپوزیشن کو اپنی کارکردگی نہ دکھا سکنے اور مسائل کے حل نہ ہونے کا بہانہ بنا کر پیش کر سکتی ہے؟ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ تمام اپوزیشن لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کرپشن مقدمات میں فیصلے ان سب کے خلاف ہو جاتے ہیں، ملک میں اپوزیشن کا کوئی بڑا لیڈر نہ جلسے کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی پریس کانفرنس، ہر طرف صرف حکومت ہی حکومت نظر آتی ہے۔ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا سمیت 11 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کے حق میں ایک بھی آواز نہیں اٹھتی، اور جو تحریک انصاف چاہتی ہے وہی کرتی ہے، یعنی ملک میں حزب اختلاف ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں ایسا ہو جائے تو کیا عوام کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا مہنگائی، افراط زر، بجٹ کا خسارہ، سرکلر ڈیٹ اور قرضوں پر سود کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ لہٰذا کوئی بھی باہوش شخص یہ اقرار نہیں کرے گا کہ اپوزیشن ہی کی وجہ سے تمام مسائل ہیں۔ مسائل تو پہلے سے موجود ہیں، اور جب تک انہیں حکومتی سطح پر حل نہیں کیا جاتا وہ موجود رہیں گے۔ باقی دنیا کا جائزہ لیتے ہوئے سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ بھارت میں اپوزیشن موجود ہے، روس جیسے آمیرانہ ملک میں بھی اپوزیشن کی آواز موجود ہے۔ تمام جمہوری ممالک میں جہاں حکومت اپنا کام کرتی نظر آتی ہے وہاں اپوزیشن بھی پورے زور و شور سے کار فرما نظر آتی ہے۔ حکومتیں اپوزیشن کی حکومت مخالف سرگرمیوں کو برداشت کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایسی گورننس کرتی ہیں کہ عوامی مسائل حل ہو، عوامی فلاح کے نئے نئے منصوبے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ پاکستان میں کپتان حکومت نے ہر مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کا تانا اپوزیشن کو دینے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ اس سے وقت تو ٹل جاتا ہے مگر مسائل کے حل کی طرف پیش رفت نہیں ہو پاتی۔ ماہ دسمبر اور جنوری کو اپوزیشن نے اپنی احتجاجی تحریک فیصلہ کن اقدامات کے طور پر طے کر رکھا ہے۔ اسی دوران 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ہوگا اور پھر معاملہ لانگ مارچ کی طرف جائے گا۔ حکومت کی طرف سے بھی ابھی اپوزیشن کے خلاف سوائے پکڑ دھکڑ کے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی، لیکن توقع یہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہر صورت مذاکرات ہوں گے۔ بہتر تو تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کسی دباؤ کے بغیر مذاکرات کرتے، مگر جب حکومت پر لانگ مارچ کا دباؤ ہوگا تو اسے لازماً مذاکرات کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق ماضی کے تجربوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صوبائی حکومتیں لانگ مارچ کو روکتی نہیں بلکہ اسلام آباد جانے دیتی ہیں، پھر تمام دباؤ اسلام آباد اور راولپنڈی کی اسٹیبلشمنٹ پر آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اس مجمع کو گھر واپس بھیجے۔ اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے اسٹیبلشمنٹ فریقین یعنی حکومت اور اپوزیشن کو مجبور کرے کہ وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے مذاکرات کریں، کیونکہ اگر لانگ مارچ واقعی ہوگا تو پھر تمام دباؤ حکومت پر نہیں بلکہ تیسرے فریق پر ہوگا۔ تیسرا فریق نہیں چاہے گا کہ مولانا خادم رضوی کے مذہبی دھرنوں کے بعد اب سیاسی دھرنوں کو ختم کرنے کے لیے بھی وہی مذاکرات کریں۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تیسرا فریق ایک دوسرے فریق کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسی وجہ سے اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے کوئی ضامن نہیں مل رہا۔ لہٰذا امید یہی ہے کہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کا وقت آنے تک اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک اپنے آپ کو نیوٹرلائز کر کے خود کو ضامن کے طور پر قابل قبول بنا لے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے حامیوں کا خیال ہے کہ مذاکرات کا
مطلب اپوزیشن کے لیے NRO کے سوا کچھ نہیں۔ سہیل وڑائچ کے خیال میں یہ بالکل غلط خیال ہے، کیونکہ مذاکرات لین دین اور کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں تو مذاکرات کا پہلا نقطہ حکومت کی 5 سالہ مدت پورا کرنا ہوگا۔ گویا اپوزیشن کو مذاکرات کے پہلے مرحلے میں ہی ماننا پڑے گا کہ وہ باقی 3 سال تحریک انصاف کی حکومت کو چلنے دیں گے۔ دوسری طرف حکومت کو آئندہ انتخابات کے حوالے سے قانون سازی پر ایسی پیشکش کرنا پڑے گی جس سے اپوزیشن کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کا بھی نظام میں حصہ ہے اور اگلے انتخابات میں انہیں منصفانہ طور پر حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور افراط زر نے لوگوں کا برا حال کر رکھا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ابھی اوال کی منزل تک نہیں پہنچے۔ عام طور پر کوئی غیر متوقع واقعہ یا حادثہ لوگوں کے جذبات کو مہمیز دے کر بھڑکا دیتا ہے۔ حکومت کو اس منزل سے خوفزدہ رہنا چاہیے، کیونکہ جب لوگوں کے جذبات ابال کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں ٹھنڈا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر پھر یہ ابال حکومت کو ہی اتار کر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان خوش قسمت ہیں کہ ان کے خلاف مڈل کلاس کے جذبات تو بھرے پڑے ہیں، لیکن لوئر کلاس ان کے اتنے خلاف نہیں۔ عام طور پر تحریک کا آغاز لوئر اور پسے ہوئے طبقات کی طرف سے ہوتا ہے اور بعد میں مڈل کلاس اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ عمران خان کے لیے مڈل کلاس اور کارپوریٹ کلاس کی جو ہمدردی تھی اس میں کمی آئی ہے۔ بزنس مڈل کلاس میں بھی عمران خان ابھی غیر مقبول ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا المیہ یہ ہے کہ اس کا حامی ووٹر ووٹ تو نون لیگ کو دے گا، مگر وہ پارٹی کے لیے بازار میں نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہلکی آواز میں نون لیگی دور کی تعریف تو کرے گا، لیکن عمران خان دور کے خاتمے کے لیے اپنی دکان ایک دن کے لیے بند کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا ووٹر یہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس سے اس کی لیڈرشپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو جائے تاکہ نون لیگ دوبارہ اقتدار کے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ مگر دوسری طرف اس ووٹر کا تضاد یہ بھی ہے کہ اسے مزاحمتی بیانی کے باوجود پسند نواز شریف ہی ہے، لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کا فوجی قیادت مخالف بیانیاں کیا رنگ لاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔